الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تو سبق سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی، وَأُشْرِبُوا، واو پہ زبر، حمزہ پہ پیش اور شین ساکن، تو حمزہ کو ہم شین سے ملا لیں گے۔ وَأُش، آگے را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا۔ اشری، آگے با پہ پیش واو ساکن، تو یہ وا کے بعد کو ہم کھینچ لیں گے۔ وَأُشْرِبُوا، فا کے نیچے زیر اور یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہے فا کے۔ وَبُو فِي قُلُوبِهِمُ قاف پہ پیش، کاف حروف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور آگے اور کاف کے تھوڑا سا منہ گول کر کے قولو، آگے لام پہ بھی پیش ہے، واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یہ بھی واو مدہ ہے، لام کے بعد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی قولو وَأُشْرِبُوا فِي قُولُو، آگے با کے نیچے دیر، ہا کے نیچے دیر اور میم پہ پیش، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے، لیکن میم کو ہم آگے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ فِي قُلُوبِهِمُ آگے عین کے نیچے زیر اور جیم ساکن، تو جیم جو ہے وہ حرف قلقلہ بھی ہے، جب ساکن ہوں حرف قلقلہ تو انہیں تھوڑا جنبش دے کے ہلا کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم جیم کو تھوڑا ہلا کے واضح کر کے پڑھیں گے۔ فی قلوبہم العج، آگے لام پہ زبر ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ فی قلوبہم العجل بکفرہم، با کے نیچے زیر، کاف پہ پیش اور فا ساکن، تو کاف کو فا سے ملا لیں گے۔ بکفری، باریک کاف ہے، بکفری، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک پڑا جائے گا۔ بکفری، آگے ہا کے نیچے زیر اور میم ساکن، تو یہاں پہ ہم نے وقف بھی کرنا ہے، تو وقف کے لیے ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میم پہلے سے ساکن ہے۔ بکفرہم فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما، قاف پہ پیش اور لام ساکن، قاف حروف مستعلیہ ہے، اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل، آگے با کے نیچے زیر ہے اور حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہو تو اس پہ جھٹکا لگتا ہے، ہم بھی یہاں پہ جھٹکا لگائیں گے۔ قل بئ، آگے سین پہ زبر، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، تو میم کے بعد کو ہم کھینچ لیں گے۔ بئس ما
قل بئس ما یأمرکم، یہاں پہ زبر حمزہ ساکن، تو یہ بھی حمزہ ساکن ہے، یہاں پہ بھی جھٹکا لگے گا. یا آگے میم پہ پیش، را پہ بھی پیش، را پہ پیش ہے تو را موٹا کر کے پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. یأمرو آگے کاف پہ پیش اور میم ساکن، تو کاف باریک ہے، میم ساکن ہے، کاف کو میم سے ملا لیں گے. یأمرکم قل بئس ما یأمرکم. آگے با کے نیچے زیر ہے اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم گھنا کرتے ہوئے آگے با کو ادا کریں گے پہلے تو، پھر با کے نیچے زیر ہے اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، تو با کو ہم نے نہیں کھینچنا، ہا کو کھینچنا ہے. یأمرکم بہ، یأمرکم بہ. اب ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے جو کہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور ساتھ میں دوسرے حرف کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو حرف مدہ کھڑا زیر حرف مدہ یا کے قائم مقام ہے، تو یہ حرف مدہ ہی ہوا، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. کھڑا زیر کے بعد حمزہ آ رہا ہے یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ایک ہی بات ہے. تو یہاں پہ ہم مد کریں گے. مد کون سی ہوگی؟ مد منفصل، مد منفصل. ہم ہا کی آواز کو 4 الف کے برابر کھینچ کر حمزہ کو ادا کریں گے. بہ ایمانکم، بہ ایمانکم. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو حمزہ کے یہ یا مدہ ہو گیا. حمزہ کی آواز کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچ لیں گے. اس کے بعد میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، اسے بھی ہم کھینچیں گے. ای اور ما کو ایک جیسا کھینچیں گے. بہ ایما، بہ ایما. آگے نون پہ پیش، کاف پہ پیش اور میم ساکن، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. بہ ایمانکم، یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. حمزہ کے نیچے زیر اور نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کے بعد کاف آنے کی وجہ سے ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر گھنا کرتے ہوئے پڑھیں گے. آگے پھر نون ساکن اور اس کے بعد تا حرف اخفا، تو حرف اخفا آنے کی وجہ سے ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تو تا کے بعد میم ساکن ہے اور ساتھ میں ایک اور میم آ رہا ہے، تو پہلے میم کو ہم چھوڑ کے تا کو دوسرے میم کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ وہ میم مشدد ہے. تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، پہلے میم کو ہم دوسرے میم میں ملا کر پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے. کنتم آگے حمزہ پہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکا لگا کے پڑھیں گے. آگے میم کے نیچے زیر، نون کے نیچے بھی زیر اور یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہو گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا مدہ ہے تو ہم نون کی آواز کو کھینچ لیں گے. مؤمنی اینڈ میں ہمارے پاس نون ہے اور آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون کو عارضی سکون دینا ہے وقف کرنے کے لیے. حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ ہم مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے. کنتم مؤمنین
ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ سبق کو پڑھ لیں، قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.